بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور کام میں لگایا واسطے تمہارے. الیس المراد بتسخیر ذالک للمخاطبین تمکینہم من التصرف. بہت کام کی عبارت ہے. بریلوی ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے عطا کر دیا، سخر لکم، اللہ نے عطا کیا. تو مراد تسخیر سے تمکین و من التصرف نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو تصرف عطا کیا ہو. کیف شاء کما فی قولی سبحان الذی سخر لنا ھذا. وہ سواری تو کنٹرول میں ہے نا بابا، سواری تو لگام آپ کے ہاتھ میں ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا ما کنا لہ، بولو جلدی ختم کرتے ہیں، ما کنا لہ. وہ سواری تو آپ کے اختیار میں ہے، لیکن رات اسی طرح اختیار میں ہے. دن جی اگر تمہارے اختیار میں ہوتا تو کب کی جمعرات آ چکی ہوتی. تو دن رات تمہارے اختیار میں ہے نہیں ہے. شمس و قمر تمہارے اختیار میں ہے نہیں. اگر ہوتا نا تو تم تو ایک سوئی پھیرتے، پورا ہفتہ ایک دن میں جاتا. اس طرح کی تمکین نہیں. کما فی قولی تعالی سبحان الذی سخر لنا ھذا. میں نے ایک متفسر صاحب سے پوچھا، خطیب متفسر سے میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت ایک اشکال ہے. تو خطیبوں کے ہاں تم جیسا مشکل مسئلہ پیش کرو حل موجود ہے، لا ادری کا باب نہیں ہے. زبردست جواب ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میرا شیعوں سے مناظرہ ہوا اور شیعہ بھاگ گیا، اور شیعہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا. اس نے کہا میں زندگی بھر تجھ سے مناظرہ نہیں کروں گا. تو کس بات پہ؟ کہتا ہے شیعہ نے مجھ سے پوچھا نبی کے حق 4 یار کون ہیں، 4 یار جو حق کہتے ہو کون ہیں؟ تو میں نے کہا حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آدم. شیعہ ایسی شکست کھا گیا، کانوں پہ ہاتھ لگا رہا تھا. اس نے کہا بھئی تیرے ساتھ میں مناظرہ نہیں کر سکتا. تم بھی یہی کہتے ہو نا حق 4 یار؟ ہاں کون؟ اچھا خیر ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے لاجواب کر دیا. میں نے کہا خطیب محترم کیا فرق ہے؟ ادھر اللہ فرماتے ہیں سخر لنا ھذا، سواری ہمارے اختیار میں ہے. ادھر سخر لکم اللیل. کیا فرق ہے تسخیر کا؟ کہتے ایک ہی چیز ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. میں نے کہا اس پہ تو آپ چڑھ جاتے ہیں، کبھی رات پہ چڑھ کے اس کی لگامیں بھی موڑی ہے، یا دن پہ چڑھے ہوں اور قابو کر لیا، خبردار اگلا سیکنڈ نہ آئے. کہتے آپ ایسے مناظرانہ باتیں کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بس تو وہ بھی تسخیر ہے، یہ بھی تسخیر. یہ تم بھی دیکھ لو، پھر ایسا جواب نہ دے دینا. حسب ارادتہم قالہ بعض المحققین. زبردست کہا بعض محققین نے، یہ تحقیق خوبصورت کی ہے. ہاں بھئی آگے والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند اور ستارے مسخرات بامرہ، کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے امر تکوینی سے. بامرہ ہی ان فی ذالک، اس میں مذکور میں کئی پتے ہیں کس بات کے؟ توحید کے. لقوم یعقلون، واسطے ایسی قوم کے جو عقل رکھے، بدھو نہ ہو، بالکل کھوپڑی خالی غیر مقلد نہ ہو. ما قیل فیہ ان فیہ اذعانا بالجواب اما اسا یقال ان المؤثر فی تکوین نبات با حرکات الکواکب. وہ جو کہا گیا ہے کہ مؤثر تکوین نبات میں حرکات الکواکب ہیں اور ان کی اوضاع، بِأَنَّ ذَلِكَ إِن سَلِمَ
فلا ریبا، ہاں ان سلیمانہ چاہیے، فلا ریبا فی انا ایزن امور ممکنۃ الذات والصفات واقعۃ علی بعض الوجوہ الممکنہ فلا بد له من موجد مخصص مختار واجب الوجود دفعا للدور والتسلسل فمبناه حسبان ما ذکر ادلۃ علی وجود الثانی وقدرتی واختیاری وانت تدری الیس الامر کذالک۔ ہاں راضی پھر پٹڑی سے اتر گیا۔ راضی کہتا ہے کہ یہ ساری اللہ کے وجود پر دلائل ہے، وجود ثانی پر۔ بابا کہہ رہا ہے وجود ثانی نہیں ہو بابا، یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ کس پر دلیلیں ہیں؟ یہ خاص اس کو یاد رکھنا، حاشیے کو، یہ بہت سارے مولوی مفتیانہ کراچی، خیر المدارس، شیاطین، یہ ساری چیزیں بس جہاں کھڑے ابو جال تک ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے اللہ ہے، یعنی وجود باری پر استدلال کرتے ہیں ابو جال تک۔ تو اس لیے یہ حاشیہ ذرا قابل غور ہے کہ اوپر کیا کہا راضی نے، وما قیلا، وہ جو کہا گیا ہے یہ راضی نے کہا، راضی کی تقریر پر تبصرہ ہے کہ وہ کیا کہا کہ اس میں بتلانا ہے جواب اس چیز کا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فصلیں وغیرہ ہیں ان میں مؤثر کواکب ہے اور کواکب کے مدار، تو جواب دے رہا ہے راضی تو یار کواکب بھی اگر مؤثر ہیں تو وہ بھی تو ممکن ہے، کواکب بھی تو کیا ہیں؟ ممکن ہے، تو ممکن کے لیے واجب کا ہونا ضروری ہے ورنہ دور لازم آئے گا۔ تو ان ستارے جو ممکن ہیں ان کی پہلی علت کیا ہوگی؟ واجب کیا تو اللہ کا وجود ثابت ہوگا، ایسا واجب ماننا ہوگا۔ یہ راضی کی منطق ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا پوری بات کروں؟ میں سمجھ رہا ہوں جن کو اتنی بھی نہیں آتی ان کی ضرورت بھی نہیں۔ بعض عبارتیں جان بوجھ کے میں اس انداز میں بیان کرتا ہوں کہ جو نہیں سمجھ سکتا اسے سمجھانے کی مجھے نہیں ضرورت، جو اس فیلڈ کا ہے وہ سمجھے گا۔ تو یہ حاصل کیا نکلا راضی کی منطق کا کہ یہ دلائل کس کے ہیں؟ وجود ثانی کے۔ فلا بد لها من موجد مخصص مختار واجب الوجود دفعا للدور والتسلسل۔ سمجھ گئے؟ یہ کہتا ہے کہ وما ذکر ادلۃ علی وجود الثانی، اس خیال کی بنیاد ہے کہ یہ دلیلیں وجود ثانی کی ہیں اور اس کی قدرت اور اس کے اختیار کی، یہ خیال کیا گیا ہے، تب یہ تقریر ہوئی۔ وَأَنْتَ تَدْرِي أَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اور قرآن پڑھنے والا تو سمجھتا ہے کہ بات یوں نہیں ہے، یہ دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نہیں دیے گئے، اللہ کے اختیار اور قدرت کے لیے نہیں۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُنَازِعُ فِيهِ الْخَصْمُ، یہ ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ مشرکوں کا اس میں اختلاف ہو اور نہ اس میں ان کو کوئی قبول کرنے سے کوئی آ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ سمجھ گئے؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَدِلَّةُ التَّوْحِيدِ، یہ دلائل توحید ہیں، دلائل وجود ثانی نہیں۔ یہ ابو سعود ہے اور امام راضی کو رگڑا لگا رہا ہے، تو سمجھ گئے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بزرگوں، معمولی مسئلہ نہیں۔ یہ سارے مفتی شفتی مولوی یہاں بیٹھ جاتے ہیں جس سے پتہ چلا اللہ ہے، ان کو ڈنگرو ابو جال کو بھی اتنا پتہ تھا اللہ ہے،
یہ ریونڈ والی اور ابو جہل والی وہ عقیدہ ایک نہ بناؤ. یہاں یہ ادلہ توحید مطلب کیا ہے؟ یہ کام کرنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ، پکارے سننے والا بھی صرف اللہ. اس عبارت کا خاص خیال رکھنا، یہ بہت قیمتی عبارت ہے. ہاں بھائی، بانہارا بسبولا وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ تَعْلِيلًا بِالنَّظْرِ إِلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ تِلْكَ الْآثَارَ الْعِظَامَ تَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الشِّرْكِ. یہ سارے آثار شرک کی تردید کے لیے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِلَى مَقَاصِدِكُمْ إِلَى تَوْحِيدِ رَبِّكُمْ مَدَارِكَ. یہ سب توحید کے دلائل ہیں، وجود باری کے دلائل نہیں. بسبولا لعلکم تہتدون، تاکہ تم، ایک بڑے عالم سے جب غلطی ہوتی ہے تو سارے نقل مارتے ہیں. اب راضی سے غلطی ہو گئی، آگے آنے والے سارے ادلہ ثانی، ادلہ ثانی اللہ نے نہیں بیان کی، اللہ نے ادلہ توحید بیان کی ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو ان راہوں کے ذریعے، راہوں کی پہچان کے لیے. وعلامات، اور علامتیں مقرر کی، جیسے پہاڑ، درخت وغیرہ. اگر راستوں کی علامتیں نہ ہوتی کوئی اپنے گھر بھی نہ آ سکتا. یہ درخت وغیرہ، یہ کنارے سارے زمین کے سے مقرر کر دیے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور سات ستارے کے وہ ہدایت پاتی ہیں. بالنجم ہیں. قتادہ کہتا ہے انما خلق اللہ النجوم لثلاثۃ اشیاء، اللہ نے نجوم ستاروں کو 3 وجہ سے پیدا کیا. نمبر 1 لتکون زینۃ للسماء، تاکہ آسمان کی زینت بنے. ومعالم للطرق، اور آسمان کے راستوں کے لیے نشانیاں بنے. ورجوما للشیاطین، اور شیطانوں کے مارنے کے لیے. فمن قال غیر ھذا فقد تکلف ما لا علم له به، جو اس کے علاوہ ستاروں کا کوئی فائدہ بتائے اور نجومی شجومی، تو اس نے ایسی بات کی جس کا اسے کوئی علم نہیں ہے. لا تکفو ما لیس لک بہ علم، معالم اور خازنے. تو ستارے کیوں بنائے؟ یہ کس کے لیے بھائی؟ راستہ معلوم. یہ آپ کو نہیں پتا، پرانے بوڑھوں کو پتا ہے. جنگل میں راستہ بھول گئے، کشتیاں بھول گئے راستہ، تو قطبی تارے سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں. ہم یہتدون افمن یخلق، آیا وہ ذات جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، اس طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا کسی چیز کو. نتیجہ دونوں دلیلوں کا حرش ہے، واضح ہے. ایک ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، ایک کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جب برابر نہیں ہو سکتے تو پکار کے لائق دونوں نہیں ایک ہے. افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گنو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. کل میں نے بتا دیا یہ گنتی اجمالاً ہو تب بھی اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اور تفصیلاً تو لا یعلمہ الا اللہ ان اللہ لغفور الرحیم. ساری نعمتیں دینے والا اللہ. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے ما تسرون وما تعلنون. واللہ، یہ اثر ہے. واللہ، اللہ ہی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ان سب کو جاننے والا اللہ.